5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 178، لیسن نمبر 178۔ بہت ہی اہم سبق ہے۔ پچھلے سبق کی طرح پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی تعریف کے بارے میں باتیں بتائی تھی، یعنی کسی اسم کے اوپر الف لام لگا کر جب آپ ال لگاتے ہیں، الف لام لام تعریف لگاتے ہیں، وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو اس کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ سبق بھی بہت اہم ہے کہ اسم کی تنکیر ہوتی ہے اور اسم کو نکرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم تو ہے تنکیر وحدت، ایک کے معنی میں، ایک کے معنی میں، جیسے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، سورہ قصص کی آیت نمبر 20 ہے کہ حضرت موسیٰ صبح سویرے باہر نکلے اپنے گھر سے، تو وجاء رجل پہ دیکھیے آپ، رجل کی تنکیر ہے، یہ نکرہ اسم ہے نا، اس پہ الف لام نہیں ہے۔ من اقصى المدینۃ یسعی، تو شہر کے دوسرے حصے سے، بالکل دور کے حصے سے، اقصیٰ کہتے ہیں دور کی چیز کو، تو اقصى المدینۃ یسعی، ایک آدمی، ایک غیر معروف سا آدمی، رجل ایک آدمی۔ اچھا، دوسری قسم ہے دیکھیے تنکیر نوع، یعنی تنکیر نوع اسم کی نوعیت یا قسم کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہتے ہیں ھذا ذکر، تو یہاں ذکر کی تنکیر کا مطلب ہے کہ یہ ذکر کی ایک خاص قسم ہے، یہ نوع ہے، ھذا ذکر، یعنی یہ ایک نصیحت ہے اور اس کی خاص قسم ہے۔ یا پھر دیکھیے سورہ بقرہ میں کہا گیا علی ابصارہم غشاوۃ، علی ابصارہم غشاوۃ، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو یہ ایک خاص نوعیت کا پردہ ہے، یہ غشاوۃ، اس کی تنکیر کی گئی نا، علی ابصارہم الغشاوہ نہیں کہا گیا، غشاوۃ نکیرہ ہے، تو کا مطلب ہے یہاں ایک خاص نوعیت کا پردہ ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 یہودیوں کے بارے میں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، تو یہاں حیاتن کی تنکیر ہے کہ تم لوگ ضرور دیکھو گے یا پاؤ گے یہودیوں کو احرص الناس، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات، یعنی جینے کا، یعنی جینے سے مراد یہاں کیا ہے کہ ایک جینے کی ایک نوعیت ہے، حیات کی ایک نوعیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ عارضی حیات، یعنی بے وقت زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی کے لیے، آخرت کی طلب نہیں ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے، وہاں کی جو حیات ہے وہ مستقل ہے، پائیدار ہے، دائمی ہے، لیکن دنیا کی معمولی زندگی کی حرص ان میں شدید پائی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے، کبھی تنکیر تعظیم کے لیے ہوتی ہے، تنکیر تعظیم جو ہے انہینسمنٹ کے لیے ہوتی ہے، کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں کہا گیا فَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہاں حرب کی تنکیر ہے، الحرب نہیں کہا ہے، حرب من اللہ، تو فَذَنُوا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ تو یہاں حرب کی تنکیر کا مطلب تفخیم اور تعظیم ہے، یعنی مطلب ہے اس کا جنگ ہے، جنگ بحرب، کوئی معمولی بات نہیں، جنگ ہے، جنگ اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح دیکھیے کہ بعض اوقات قل هو اللہ احد، احد کی تنکیر کی گئی ہے، احد، یعنی یہاں بھی تعظیم کے لیے سب سے نرالا ہے، احد ہے،
واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے، اور احد کا مطلب ہوتا ہے منفرد، یگانہ، مختلف، سب سے جدا، سب سے الگ، یونیک۔ تو یہ بھی تفخیم و تعظیم کے لیے تنکیر ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے، بعض اوقات وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، عذاب وَلَهُمْ عذاب، تو عذاب کو یہاں نکرہ لایا ہے، گیا ہے، علیم دردناک عذاب ہے، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہاں بھی عذاب کا لفظ یعنی ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، عذاب۔ اچھا ادھر دیکھیے اسی طرح سلام، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، تو سلام ہے ان پر جس روز کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے۔ تو یہاں سلام کی تنکیر بھی تفخیم اور تعظیم کے لیے مطلب یہ ہے کہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسی طرح سلام علی ابراہیم، سلام اور علی الیاسین وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح دیکھیے ان لہم جنات، ان لوگوں کے لیے باغات ہیں، مطلب کیا ہے؟ باغات ہیں، باغات۔ تو یہاں جنات کی جو تنکیر ہے، یعنی الجنات، الجنہ نہیں کہا گیا، جنات، جنات، تو یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے۔ اچھا بعض اوقات تنکیر کا مقصد تحقیر ہوتا ہے، یعنی اس میں نکرہ استعمال کیا جاتا ہے تحقیر کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ان نظن الا ظن، تو سورہ جاسیہ میں ہے کہ نہیں رکھتے ہم ایک گمان مگر ہلکا سا ایک گمان، یعنی یقین نہیں رکھتے، ایک ہلکا سا گمان ہے۔ ان نظن الا ظن، تو یہاں ظنن کی تنکیر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی مطلب ہلکا سا گمان، معمولی سا گمان، یعنی یقین بالکل نہیں ہے، ہمیں یقین کامل نہیں ہے، بس ہلکا سا گمان۔ اسی طرح دیکھیے من ای شیء خلقہ من نطفۃ، تو نطفۃ کی بھی تنکیر کی گئی ہے، ان نطفہ نہیں کہا گیا، نطفۃ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کس چیز سے انسان کو پیدا کیا ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا، من نطفہ، اور نطفہ کیا ہے، نطفے کی سائز کیا ہے، یہ 1 انچ کا 47,000 حصہ ہوتا ہے، یعنی 1 انچ اتنا ہوتا ہے نا، اس کو آپ 47,000 سے تقسیم کریں گے تو وہ اس کی مقدار ہے۔ تو ایک مرتبہ جب آدمی اپنا نطفہ پھینکتا ہے تو اس میں 3 ملین 30 لاکھ جرثومے ہوتے ہیں، 30 لاکھ نطفے ہوتے ہیں اس کے اندر، 30 لاکھ جراثیم ہوتی ہیں، 3 ملین، تو اس کی کتنا وہ باریک ہوتا ہے، حقیر چیز ہے نا، لیکن اس میں سے انسان بناتا ہے۔ تو یہاں نطفۃ نکرہ استعمال کیا گیا ہے تحقیر کے لیے۔ اچھا کبھی تنکیر تکثیر کے لیے ہوتی ہے، تو جیسے جادوگر پوچھتے ہیں آئن لنا لأجرا، وہ فرعون سے پوچھتے ہیں اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائے اپنے جادو کے زور سے، آئن لنا لأجرا، کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا، کوئی انعام ملے گا؟ تو یہاں اجرن جو ہے یہاں کثرت کے لیے ہے، ظاہر ہے کہ یہ اجر، کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا، انعام ملے گا، مطلب بادشاہ کا انعام ہے نا، تو یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، اور وہ رسول کو شکست دینے کے لیے بلائے گئے ہیں، تو ہمیں کچھ ملے گا؟ تو یہاں اجرن کی تنکیر کی گئی ہے، مطلب اس میں کوئی ہمیں یعنی تگڑا انعام ملے گا یا نہیں، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح دیکھیے لقد کذب رسل، تو لقد کذب رسل، رسل یہاں نکرہ ہے، الرسول نہیں ہے، کذب رسل، بلا شبہ جو ہے رسول جھٹلائے گئے، کئی رسول جھٹلائے گئے، رسول جمع ہے، تو یہاں تکثیر کے لیے بہت سارے رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ نکرہ اسم استعمال ہوتا ہے تقلیل کے لیے، تقلیل کے لیے،
تو جیسے مثال کے طور پر سورہ توبہ میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے اللہ کی طرف سے رضامندی اکبر چیز ہے۔ تو یہاں رضوان نکرہ ہے، الرضوان نہیں کہا گیا، رضوان کا مطلب ہے رضامندی، اللہ کی خوشنودی۔ تو رضوان کو مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کی معمولی سی رضا بھی جنت کے باغات اور مساکن سے بہتر ہے۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ اگر راضی ہو جائے اور کیا چاہیے؟ تو یہاں رضوان جو ہے تقلیل کے لیے۔ اچھا اسی طرح دیکھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، لیلاً کی تنکیر، تو بے عیب ہے وہ ہستی، سبحان الذی اسریٰ، جس نے رات کا سفر کرایا اپنے بندے کو، اپنے بندے کے ساتھ، لیلاً مطلب رات کا ایک حصہ، ایک بہت چھوٹے سے حصے میں، یعنی مکے سے فلسطین کا سفر رات کے ایک معمولی سے حصے میں طے ہوا۔ اچھا کبھی تنکیر تجاہل کے لیے ہوتی ہے، جیسے دیکھیے سورہ سبا کی آیت نمبر 7 میں ہے هل ندلکم علی رجل ینبئکم، تو کیا ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں علی رجل، جو آپ لوگوں کو خبر دے رہا ہے، ینبئکم، هل ندلکم علی رجل، یہ رجل کی تنکیر یہاں تجاہل کے لیے ہے۔ اب حالانکہ وہ رجل سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن منکرین اور مشرکین مکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، تو یہاں رجل کی تنکیر تجاہل کے لیے، جیسا کہ وہ جانتے نہیں۔ اسی طرح دیکھیے اس میں نکرہ تعین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جیسے مثال کے طور پر کہ حل ہنا رجل، کہ یہاں کوئی شخص ہے، تو عدم تعین کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی شخص یہاں پر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا کبھی معاملے کو چھپانے کے لیے، اخفاء معاملہ کے لیے بھی تنکیر استعمال ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر قال رجل، ایک آدمی نے کہا، تو یہاں بولنے والا جو قائل ہے وہ آدمی کا نام پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ یا آپ کہتے ہیں وجدت شیئا، تو میں نے وہاں ایک چیز پائی، وہاں ایک چیز دیکھی، تو یہاں وجدت شیئا تنکیر ہے، تو آپ میں نے ایک چیز دیکھی، تو آپ اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے کبھی نکرہ اسم کا استعمال نفی کے بعد عموم کے لیے ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں ما لکم من الہ غیر، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تو یہاں پہلے ما سے نفی کی گئی ہے، پھر الہ کی تنکیر سے عمومیت کا اظہار ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، عمومیت ہے۔ الہ جو ہے چاہے وہ انڈیا کے ہوں، یونان کے خدا ہوں، ایران کے ہوں، دنیا کے کسی ملک کے ہوں، مختلف نوعیتوں کے ہوں، یعنی عموم بیان کیا گیا، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات اسم نکرہ اور اسم کی تکمیر اس بات کے بعد عموم کے لیے ہوتی ہے، جیسے علمت کل نفس، علمت، تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ میں نے جان لیا، علمت میں نے جان لیا، میں علمت کل نفس ہر شخص کو جان لیا، تو یہاں علمت تو ایک مثبت جملہ ہے نا، اس کے بعد نفس کی تنکیر ہے، اس میں عمومیت ہے، تو آپ نے دیکھا یہاں کہ اس میں نکرہ کبھی وحدت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک کے لیے، کبھی نوع یا قسم یا ورائٹی بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی تعظیم اور تفخیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس میں نکرہ بغیر الف لام کے، کبھی تحقیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی زیادہ مقدار
کثرت کو بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی کم مقدار قلت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی تجاہل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی عدم تعین کے لیے ہو رہا ہے، اور کبھی معاملے کو چھپانے کے لیے ہو رہا ہے، اور کبھی نفی کے بعد ایک عموم کے تذکرے کے لیے ہو رہا ہے، اور کبھی اس بات کے بعد عموم کے تذکرے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ سبق بہت اہم ہے، 1-2 مرتبہ اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے۔ یہ بھی اور اس سے پہلے والا سبق بھی کہ اہل زبان اسم کو کبھی معرفہ لے آتے ہیں، کبھی نکرہ لے آتے ہیں، تو الف لام لگانے کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے، اور الف لام کے بغیر اس میں نکرہ استعمال کرنے کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اس پر آپ کی توجہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔